عزیز دوستوں بزرگوں، ہمارے درمیان ایک مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا ابو سعید صاحب قاسمی دامت برکاتہ یہاں پر تشریف فرما ہیں، جو الحمدللہ میرے ساتھی ہیں۔ دیوبند میں میرے ساتھ ایک سال حضرت نے پڑھا ہے۔ ابھی جو ہے حضرت ماشاءاللہ عمر باغ کی ایک مسجد میں تراویح سنا رہے ہیں۔ حضرت جو ہے ہماری حقیر سی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے۔ میں حضرت والا کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا ہمارے محلے کے ساتھیوں کو، نوجوان ساتھیوں کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت مولانا ابو سعید صاحب قاسمی دامت برکاتہ، تمام ساتھی تشریف رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام رمضان شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين. معزز سامعین اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں اور
امت مسلمہ کے معصوم شگفتہ پھول بچوں اور بالخصوص علماء اکرام، میں نے دوران خطبہ آپ حضرات کے سامنے ایک سورت پڑھی جس کا نام سورۃ القدر ہے۔ قرآن مجید کے 30واں پارہ جس کا نام عما یتساءلون ہے، اس میں ایک سورت جس کا نام سورۃ القدر ہے۔ میں نے اس کی تلاوت کی آپ حضرات کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ، اس سورت سے ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ جس رات میں یہاں جمع ہو کر ہیں، بہت ہی بڑی قابل احترام عظمت والی یہ رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سال کے 365 دنوں میں گنے چنے راتیں ایسی رکھی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ راتیں دے کر بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ میں کس طریقے سے نبی کا امتی، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، میں کس طرح سے اس کی مغفرت کروں۔ اللہ بہانے تلاش کرتے ہیں، کبھی شب برات عطا کرتے ہیں، کبھی عید الاضحیٰ کی راتیں عطا کرتے ہیں، کبھی شب قدر عطا کرتے ہیں، کبھی رمضان کے روزے تراویح عطا کرتے ہیں۔ وہ بندے جو کلام اللہ شریف پڑھنا نہیں جانتے، وہ بندہ تراویح میں قرآن سن لے، اللہ تبارک و تعالی اس کا نجات کا ذریعہ پار کر دیتے ہیں۔ اللہ مختلف بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے میرا حبیب کا امتی جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ اللہ اس کے لیے راتیں ہمیں میسر کرتے ہیں۔ ہم نے بڑی بابرکت رات میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ جانتے ہو یہ رات کیا ہے؟ یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اس رات میں وہ فرشتہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر میں میرے اور آپ کے آقا ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدحہ، احمد مجتبی، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1,00,000 کم و بیش 24,000 حضرات انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالی جو قوانین دیتے، جو شریعت دیتے، جو قرآن دیتے، وہ کبھی حضرت آدم کے پاس آتے، کبھی نوح کے پاس آتے، کبھی شیس کے پاس آتے، حضرت موسیٰ کے پاس آتے، حضرت ہارون کے پاس، حضرت زکریا کے پاس، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ جو امانت دیتا وہ دے کر چلے جاتے۔ ایسا مقرب فرشتہ آج کی اس رات میں آسمان دنیا میں آتا ہے۔ جو بندہ اس رات میں نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، آقا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، فرشتوں کی یہ ٹیم کے ساتھ آپ کے استقبال میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور حضرت جبرائیل فرشتوں سے کہتے ہیں جو بندہ بھی اس رات
تلاوت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، ہر دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہنا۔ فرشتے جو نورانی ماحول میں رہتے ہیں، گناہ تک کا تصور نہیں، ایسی متبرک مخلوق آپ کے استقبال میں آسمان دنیا میں آ کر کھڑی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج ہم اس رات کو غنیمت جانیں۔ میں نے احادیث مبارکہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان یہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ تو پیارے بھائیوں، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس رات کو اپنے آپ کو نوافل میں لگائیں، ذکر و اذکار میں لگائیں۔ وہ پچھلی زندگی دیکھیں جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہمیں سبق دکھایا، ہمیں نمونہ دکھایا۔ صحابہ کے پاس نماز کی طاقت تھی، قرآن کی طاقت تھی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا جہاں ایمان والوں کا تذکرہ آیا، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا، وہاں صحابہ کا ذکر آیا۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون۔ یہ صحابہ کی زندگیوں کو ہم دیکھیں، ہم اپنے آپ کو ایک متقی آدمی بنائیں، کامل آدمی بنائیں، کامل مومن بنائیں۔ جس طریقے سے حضرات صحابہ کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو ہمدردی تھی، غم خاری تھی، وہ ہمیں لینا چاہیے پیارے بھائیوں۔ خاص کر اس رات میں ہمارا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو۔ بہت ہی بڑی بابرکت یہ رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جتنے حضرات انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، سب کو اس زمانے کے اعتبار سے معجزہ عطا کیے۔ جب تک وہ انبیاء باقی تھے ان کے معجزے باقی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ قرآن کی شکل میں دیا ہے، یہ صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ تقریباً 1450 برس کا زمانہ گزر گیا، آج الحمدللہ وہ قرآن جو حضرات صحابہ کی زندگیوں میں موجود تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وہی قرآن بعینی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں نہ تو کسی حرف کی کمی آئی، نہ زبر کی کمی آئی، نہ پیش کی کمی آئی۔ یہ قرآن کا معجزہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء پر جو آسمانی کتب نازل ہوئی، لوگوں نے اس میں خلط ملط کر دیا، جو سمجھ میں آیا اسے اپنا لیا، جو سمجھ میں نہیں آیا اسے چھوڑ دیا، اور قرآن جو زبور، تورات، انجیل ہے، یہودی علماء اس کے اندر آدمیوں کے حساب سے مسئلے مسائل بیان کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا اور کہا ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنا کر بھیجے گئے، اس وقت جادوگروں کا بڑا زور چلتا تھا، عوام کا یہ ذہن بن گیا تھا جو کچھ ہوتا ہے جادو سے ہی ہوتا ہے، جادوگروں کو خدا سمجھ کر بیٹھے تھے۔
ایسے نازک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور عصا دیا اور کہا اے موسیٰ تمہارے پاس جو یہ عصا ہے اسے زمین پر مار دینا، زمین پر ڈال دینا۔ تو یہ عصا ایک اژدہا کی شکل بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کر توحید کی تعلیم دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ خدا ہے، اس پر ایمان لے کر آنا۔ فرعون کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ فرعون نے کہا نعوذ باللہ موسیٰ تم جادوگر ہو، ایسا لگتا ہے کہ جتنے جادوگر ہیں میں ان تمام کو بلا لوں گا، اگر تمہارا یہ عصا جو ہے سارے سانپوں کو نگل گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ تم کامل ایمان پر ہو، اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ میلہ لگایا گیا، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جادوگروں نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا پھینکیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم اپنا کمان دکھاؤ، اپنا جوہر دکھاؤ۔ تو ان جادوگر رسیاں ڈالنے لگے، جیسے ہی رسی ڈالی وہ سام بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ کا زمانہ، اب حضرت موسیٰ کی باری آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی عصا کو زمین میں ڈالا وہ اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر دیکھ کر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے اور یہ معجزے کو دیکھ کر جادوگر خود مسلمان ہو گئے اور کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آیا۔ یہ سننا تھا، فرعون غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا، کمبختو میں نے تمہیں بلایا تھا میری طرفداری کرنے کے لیے، تم موسیٰ کی طرح چلے گئے۔ تو پیارے بھائیوں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ڈاکٹروں کا بہت بڑا زور تھا اور یہ سمجھتے تھے لوگ کہ جو کچھ کرتے تھے ڈاکٹر ہی کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نازک موقع پر حضرت عیسیٰ کو بھیج کر بتا دیا کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے، بیماری دینے والی اور شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بطور معجزہ یہ دیا کہ کسی کوڑی کو آپ چھینتے وہ اچھا ہو جاتا، کسی نابینا کے ہاتھ سر پر یا آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھیں لوٹ کر آ جاتی۔ یہ جلیل القدر انبیاء کے معجزے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معجزہ ہے تمام انبیاء سے بڑھ کر معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ قرآن نازل کیا گیا بہت ہی بڑا پاورفل قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ ایسے ہی عرب کے زمانے میں جو شاعر رہتے ہیں ان کو اپنی زبان دانی میں، فصاحت دانی میں عرب کے بڑے بڑے شعراء، بلغاء، ادباء جو زبان کو اچھی طریقے سے جانتے تھے انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے سے اچھا کلام کوئی نہیں بنا سکتا۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھ کر مکے کے لوگوں کو سناتے، مکے کے لوگ مذاق اڑاتے، ٹھٹا کرتے، کوئی دیوانہ کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی مجنون کہتا، محمد تم جادوگر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ باتوں کو سہتے تھے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو نازل کر کے عرب کے وہ علماء، وہ شعراء، وہ بلاغاء جن کو اپنی زبان دانی پر ناز تھا، وہ اپنے آپ کو بہتر کلام سمجھتے تھے، جیسے ہی قرآن مجید نازل ہوا وہ اپنے آپ کو پیچھے کرنے لگے. یہ ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں قرآن مجید کا چیلنج کروں گا، قرآن مجید جیسا میں ویسا بنا کر دکھاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے پہلے بارے میں ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تم ذرہ برابر بھی شک کرتے ہو یا نہیں تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی کیپیسٹی ہے کہ تم قرآن مجید کو بنا سکتے ہو، تو یہ قرآن مجید بنا کر دکھائے، یہ ایک آیت بنا کر دکھائے. تو شاعر بہت ناز تھا، اس نے کہا میں قرآن کا جواب دوں گا، میں قرآن کے مقابلے میں یہ قرآن بناؤں گا. اب یہ شاعر تھا، مشہور بھی تھا، اس نے ان آیات کی بنا پر یہ کہا الفیل منفیل وما ادراک منفیل. اس نے یہ کہا ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کو تم جانتے ہو، ارے یہ سب تو جانتے ہیں، اس کی دم چھوٹی ہے، اس کی سونڈ لمبی ہے. جو ہی یہ شاعر کلام پیش کیا، عرب کے بڑے بڑے جو شعراء تھے، ادباء تھے، بلاغاء تھے، اس کا ایسا ٹھٹا کیا، ایسا مذاق کیا، شعراء کو درکنار، عوام نے بھی ایسا ہنسا کہ وہ اپنے آپ کو شرمندہ ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا. ایسے ہی حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے کہا جاؤ اس آیت کو، اس سورت کو لے کر کعبۃ اللہ کے دروازے پر آویزہ کر دینا، چسپا کر دے، لٹکا دے. حج کا موسم ہوتا تھا، بہت سارے ادباء فصحاء جو آتے تھے وہ کلام کو دیکھ کر اگر کسی کا کلام غلط ہوتا اس کو صحیح کر دیتے. تو بہت سارا مجمع گزر رہا تھا. اس زمانے میں ایک بہت بڑا شاعر نابغہ دوہر، ایک بہت بڑا شاعر تھا اس زمانے میں. جب اس نے دیکھا سورۃ الکوثر کو حیران رہ گیا، پریشان رہ گیا، اور نیچے لکھتا ہے لیس ھذا بکلام البشر، یہ کلام انسانی نہیں، یہ خدا کا کلام ہے. ایسا متبرک کلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. ایسا متبرک کلام اللہ شریف کو آپ حضرات نے شروع رمضان سے لے کر آج ختم قرآن تک آپ نے یہ متبرک کلام اللہ شریف کو سنا. اور ہمارے مفتی صاحب کے مدرسے میں ماشاءاللہ یہ نونہال بچہ حافظ قرآن ہوا. بہت ہی متبرک کلام ہے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے لا تقولوا الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف من قرأ حرفا بکتاب اللہ فلہ عشر امثالها. جس نے بھی اللہ تبارک و تعالی کی کتاب سے ایک آیت کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اسے 10 نیکیاں دیتے ہیں. لا تقولوا الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ایک الگ ہے، میم ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے. یہ مت کہو کہ الف لام میم تینوں کو ملا کر یہ حرف ہے، بلکہ الف ایک
پڑھنے پر 30 نیکیاں عطا کرتے ہیں، تو بہت سارا قرآن مجید پڑھنے پر کتنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کلام اللہ شریف پڑھنے کی۔ اللہ ہمیں معاف کرے، آج قرآن مجید ہم سے ناراض ہو گیا، آج ہم اس کی تلاوت کو چھوڑ دیے۔ وہ کفار مکہ جو آقا کے دشمن تھے، رات کے سناٹے میں تہجد کے وقت میں حضرت ابو بکر ایک جگہ کھڑے ہو کر کلام اللہ شریف پڑھتے، دوسری جگہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق قرآن شریف پڑھتے۔ وہ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے، نبی کے خون کے پیاسے تھے، قرآن کی تاثیر ایسی تھی کہ اٹھ کر چھپ چھپ کر سننے آتے تھے۔ قرآن میں یہ تاثیر ہے پیارے بھائیوں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے آج ہمارے حالات بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں۔ ہمیں قرآن شریف کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ قرآن شریف کے اندر جو موجود احکام ہے اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، السامع کالقارع، سننے والا پڑھنے والے کی طرح ہے۔ جو کلام اللہ شریف پڑھا جاتا ہے، جب ہم سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے پر جو ثواب دینے پر قدرت رکھتے ہیں، سننے والے کو بھی وہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بہت خوش نصیب ہیں، وہ حضرات جو شروع رمضان المبارک سے لے کر آج ختم قرآن تک، اور اس کے بعد بھی جب تک رمضان باقی ہے، اور اس کے بعد جب تک ہماری آخری سانس باقی رہے گی، ہم کلام اللہ شریف کو سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے والے پر جو ثواب دینے پر قدرت رکھتے ہیں، سننے والے پر بھی اللہ وہ ثواب دیتے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے کہا ہے، وہ بندہ جو بچپن میں قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکا، بڑا ہو گیا، کسی طریقے سے اس کی عمر نکل گئی، اب پڑھنا چاہتا ہے لیکن زبان نہیں پلٹتی ہے، کیا کرے؟ اللہ دیکھے کیسے کیسے بہانے تلاش کرتا ہے، اور اللہ اپنے برگزیدہ جو اولیاء صفت کے بندے ہوتے ہیں، جو متقی بندے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بندوں کی مغفرت کے لیے کیسے راستے فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے کہا کہ اگر بندہ کلام اللہ شریف پڑھنا نہیں جانتا، اب اس کے دل میں احساس ہوا، تمنا ہوا کہ میں قرآن شریف پڑھ سکوں، ایسے بندے کے لیے ہمارے اکابرین نے ایک رائے پیش کی کہ کلام اللہ شریف اٹھا کر جب پڑھنے والا الف لام میم پڑھتا ہے، سیقول پڑھتا ہے، تلک الرسل پارے ختم کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ بندہ جو کلام اللہ شریف بچپن میں نہیں پڑھا، قرآن کو اٹھا کر انگلی پھیرتا جائے، پہلا پارا پھیرا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، خدا کی قسم وہ اللہ تبارک و تعالی جو پڑھنے والے کو ثواب دیتا ہے، اس انگلی پھیرنے والے کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب عطا کرتے ہیں۔ بشرط ہے کہ ہم عزم مسلم کرے، ارادہ کرے، قرآن مجید کو اپنے سینوں سے جڑائے۔ قرآن مجید آج ہم سے ناراض ہو گیا ہے، قرآن مجید کو لے کر آئے، روزانہ دن میں صرف 5 منٹ قرآن مجید کے لیے وقت دے۔ حضرات دیکھیے قرآن مجید پڑھنے سے زندگیاں کس طرح تبدیل ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائے قرآن سے پہلے ہماری زندگی کا کیا حال تھا، قرآن پڑھنے کے بعد کیا حال ہے، ضرور فرق آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کی عمریں بہت لمبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 950 سال
کی عمر دیا، ان کی قوم کو عمر دیا، اور بھی بنی اسرائیل کے اقوام ایسے تھے جن کی عمریں 1000 سال، 500 600 سال۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، ہم سے پہلے جو امتیں تھیں انہوں نے ایک لمبا عرصہ، ایک لمبا وقت نماز میں گزارا ہوگا، تلاوت میں گزارا ہوگا، ذکر و اذکار میں گزارا ہوگا۔ کل قیامت کے دن یہ لوگ ہم سے آگے چلے جائیں گے، ثواب کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے۔ جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک شب عطا فرمائی اور حضرات صحابہ کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ یہ رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ یہ شب قدر بہت ہی بڑی قابل احترام عظمت والی رات ہے پیارے بھائیوں۔ پچھلی طاق راتوں میں ہم جاگے یا نہیں جاگے، لیکن اس رات میں ضرور جاگے، اور جو شب قدر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ظاہر نہیں کیا، چھپا کر رکھا ہے۔ جو چیز چھپا کر رکھی جاتی ہے اس کے تلاش کرنے میں، اس کی جستجو میں اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ 5 طاق راتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ 21ویں طاق رات کو وہ 1000 مہینوں والی رات آ جائے، ہو سکتا ہے 33ویں کو آ جائے، 25ویں کو، 27ویں کو، 29ویں کو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ شب قدر جو یہاں 27ویں ہے اسی میں شب قدر ہے، کوئی بات نہیں کہہ سکتا عزم مصمم کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو ظاہر نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ شب قدر 21 میں گزر گئی ہو یا نہیں گزری ہو سکتا ہے 29 میں آ جائے، لیکن حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نامعلوم رکھے ہیں شب قدر کو، اگر متعین کر دیتے کہ فلاں دن ہی، فلاں طاق رات ہی شب قدر ہے، کئی بندے ایسے ہوتے ان کے کام آگے پیچھے ہو جاتے جس کی وجہ سے وہ شب قدر میں داخل نہیں ہوتا، وہ افسوس کرنا پڑتا کہ میں شب قدر میں داخل نہیں ہوا، 1000 مہینوں کی راتوں سے میں دور رہا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 راتیں ہمیں دے کر ہمارے اوپر احسان کیا کہ چلو متعین دن کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی بندہ 21ویں طاق رات کو جاگ لے، کوئی دوسری طاق رات کو جاگ لے، کوئی تیسری طاق رات کو جاگ لے، کوئی چوتھی، 5ویں، اس طرح کرتے کرتے وہ بندہ تمام طاق راتوں میں جاگے گا اور اسے 1000 مہینوں والی رات مل جائے گی۔ یہ بہانے تلاش کرتے ہیں، اگر متعینہ کرتے تھے کہ شب قدر اسی رات میں ہے تو دقت پیش آ جاتی۔ آدمی سوچتا چل بھائی پہلی طاق رات چھوڑ دیا، دوسری چھوڑ دیا، کیونکہ اس میں شب قدر نہیں ہے، شب قدر وہ 27 میں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ متعین نہیں کیا، اللہ جستجو تلاش کرنے والے کو، آپ کے دل کے ایمان کو دیکھتے ہیں، آپ کی طرف کو دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ 5 راتوں کے اندر طاق راتیں ہیں، ہمیں تلاش کرنا ہے پیارے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے یہ رات تو جاگ لی، اس کے بعد جو آخری طاق رات آنے والی ہے وہ بھی 5 راتوں میں شامل ہے، اس میں بھی ہم جاگ کر نماز پڑھے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے۔ ایسی رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اللہ خود اعلان کرتے ہیں ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق کا مطالبہ کرے
کوئی بندہ جو مجھ سے پریشانی دور ہونے کا مطالبہ کرے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے جنت کا سوال کرے، فرشتے آپ کے استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ جب آپ دعا کریں گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے، اور جب خود اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں، کیسی غفلت کی بات ہے کہ ہم اس رات سے پیچھے رہیں۔ پیارے بھائیوں، ہم اس رات میں خوب عبادت کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ رمضان کے پہلے خطبہ میں آپ حضرات سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو عجیب کام کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے آمین کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا جو شخص رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پائے اور اس میں اس کی مغفرت نہ کرے، وہ سب سے بڑا گیا گزرا آدمی ہے، اس کے لیے بد دعا کی۔ میں نے آمین کہا۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے حضرات، پہلے روزے سے لے کر آج کے روزے تک کیا ہم نے صحیح طور سے اس ماہ مہینہ، اس مبارک مہینہ جو اللہ کا مہمان ہے، کیا ہم نے اس کی صحیح طریقے سے خاطرداری کی؟ کیا ہم نے صحیح طریقے سے نمازوں کو پڑھا؟ کیا نوافل کو پڑھے؟ تراویح میں 3-4 دن مسجد کھل تھی، صفیں پر تھی، پھر ہم مسجد سے دور ہو گئے۔ روزہ رکھنے کا حکم تھا، کئی احباب بہانے بنا کر چھوڑ دیے۔ تو اس بد دعا پر جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دیا، ہم نماز چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر کیا بچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں میرے پیارے بھائیوں، ہرگز نہیں بچ سکتے۔ ہم ایسی راتوں کو غنیمت جانے، اپنے آپ کو نماز پڑھنے کا عادی بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا حضرات صحابہ کے سامنے۔ یہ واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ وہ آدمی 100 آدمیوں کا ناحق خون کیا، اب اس کے اندر ایمان جاگا، اس نے سوچا چلو میں سچی راہ پر چلوں گا، تو سچی راہ کی جانب نکلا۔ راستے میں ایک یہودی عالم سے ملاقات ہوئی اور اس سے کہا، میں نے 99 آدمیوں کا قتل کیا، کیا اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کر دیں گے؟ وہ عالم، یہودی عالم غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، تو نے 99 افراد کا نام کیا ہے، اللہ تجھے کیسی بخشش کرے گا، کیسی تیری توبہ قبول کرے گا؟ یہ سننا تھا۔ وہ افراد جس نے 99 افراد کا قتل کیا غصے میں آ گیا، تلوار نکال کر اس یہودی راہب کا سر غلط کر دیا۔ اب یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہو گیا، اب یہ جا رہا ہے۔ پھر راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا میرا اس طریقے کا واقعہ پیش آیا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش کریں گے؟ اس نے کہا آپ مدینے چلا جائے، وہاں ایک آدمی ہے وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ یہ آدمی جس کے اندر تشدد بھرا ہوا تھا، ظلم و جبریت اس کی عادت تھی، اس کے دل میں ایمان کی روشنی جاگی، وہ اپنے قدم کو تیز بڑھاتے ہوئے مدینے کی جانب
ایمان کی طاقت ہے پیارے بھائیوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کوڑے کھا کھا کر ایمان سے نہیں پھرے. کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا, کبھی ابو جہل کا نمبر آتا, مارتے ستاتے تھے. بڑی بڑی چٹانیں حضرت بلال کے سینے پر رکھتے تھے, پشت پر رکھتے تھے. داغا ڈالا جاتا, صحابہ کو ستایا گیا, ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, لیکن انہوں نے کلمے کی حقیقت کو پہچان لیا, ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا. کلمہ طیبہ کے اندر جو پاور ہے وہ پاور کو پہچان لیا, اس کے معنی کو جان لیے. اس وجہ سے ان کے سامنے ساری تکالیف ہیچ ہو جاتی, اسے نظر انداز کر دیتی. اب یہ آدمی کے اندر ایمان جاگا, دوڑ رہا ہے, اپنے قدم کو تیز بڑھا رہا ہے, لیکن اس کا موت کا وقت آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت کا وقت متعین ہے کسی کے لیے, یہ ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے. فلاں وقت پر فلاں ٹائم پر موت ہونا ہے, ہو جاتی ہے. اب یہ آدمی مدینے کی جانب چل رہا ہے, اپنے قدموں کو تیز بڑھا رہا ہے, لیکن اس کے موت کا وقت آ گیا. اب یہ انتقال ہوا. جیسے ہی اس کا انتقال ہوا, جہنم والے فرشتے بھاگ بھاگ کر آ گئے, ادھر سے جنت والے فرشتے بھی آ رہے ہیں. انہوں نے جا کر اس آدمی کو لے جانا چاہ رہے تھے. جہنم والے, جنت والے فرشتے روک لیے اور کہا یہ بندہ صحیح راستے کی جانب نکلا ہے, ہم اسے جنت لے جانا چاہتے ہیں. دوزخ والوں نے کہا اس نے 100 آدمیوں کا ناحق خون کیا ہے, ہم اسے جہنم لے جانا چاہتے تھے. دونوں فرشتے آپس میں تکرار کر رہے تھے. تو غیب سے ندا آئی کہ وہ آدمی جو حق کا راستہ طے کیا ہوا ہے اس راستے کو دیکھو. اگر حق کا طے کیا ہوا راستہ زیادہ ہے تو تم جنت والے فرشتے اسے جنت میں لے کر چلے جانا. اور دوزخ والوں سے کہا اگر حق کا راستہ ان کا کم ہے تو تم ان کو دوزخ میں لے کر چلے جانا. اب راستہ ناپا گیا. وہ آدمی جو حق کی تلاش میں نکلا تھا اس کا راستہ بالکل کم تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دل کو دیکھا, اس کے ایمان کو دیکھا, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حق کے راستے کو طویل کر دیا. وہ آدمی جو 100 آدمیوں کا ناحق خون کیا تھا, قاتل تھا, اس آدمی کی اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ تلاش کر کے, بہانہ تلاش کر کے اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور جنت والے فرشتوں سے کہتے ہیں اس بندے کو تم جنت میں لے کر جانا. دوزخ والے فرشتے واپس چلے گئے. ذرا اندازہ لگائیے حضرات, وہ اللہ جو 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے کیا ہمیں نہیں معاف کرے گا؟ ہاں, ہم نے رمضان میں تراویح چھوڑ دیے, روزے چھوڑ دیے, نوافل چھوڑ دیے, لیکن ہمیں احساس ہو رہا ہے اللہ کی ذات سے مایوس ہونا کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 24ویں پارے میں ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس مت ہو جانا. اگر تیرے گناہ آسمان بھر جائے, زمین بھر جائے, اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو کہ سمندر کے پانی کو ایک بنا کر لکھ دیا جائے, تجھ پر جہنم واجب ہو جائے, تب بھی تیرے ایمان کے اندر, تیرے دل کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہ ہو کہ اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں, آ میرے گھر میں آ, مسجد میں آ, 2 رکعت نماز پڑھ, گرم گرم تیرے آنسو بہا, میں تجھے معافی کا پرواہ
اللہ بہانے تلاش کر کے ہمیں یہ راتیں دیا ہے حضرات، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، جب مجھے پتا چلے شب قدر ہے تو میں کیا دعا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا کو ہم کثرت سے پڑھیں۔ ایسے احباب جن کو اگر یہ دعا نہیں آتی، آپ دعا کر سکتے ہیں اردو میں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، آپ ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں، آپ ہی زیادہ ہمارے اوپر نظر کرم فرما سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دیں گے۔ حضرات یہ رات بہت ہی قابل احترام والی رات ہے، آپ اس رات کو اپنے آپ کو مصروف لگا کر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں، آسمان دنیا پر کھڑے رہتے ہیں، ہر نماز پڑھنے والا، ہر دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ بولے احباب جبرائیل، میں نے کہا جبرائیل مقدس فرشتہ جو حضرات انبیاء کے پاس اللہ کی امانت لے کر آتا تھا، ایسا مقرب فرشتہ ہماری دعا پر اگر آمین کہہ دے تو ہمیں کامیاب ہونے میں کیا شک ہے؟ اللہ خود آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ تو اس لیے احباب اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے آپ کو مسلسل مصروف عبادت میں لگائے رکھے، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں، آقا پر درود پڑھنے کا اہتمام کریں، قرآن شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ یہ ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو دیکھ کر اللہ معاف کر دے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ بہانے دیا، کبھی طاق رات، کبھی عید الفطر کی راتیں دے کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ میں مفتی صاحب کا، اس مسجد کی کمیٹی والوں کا شکر گزار ہوں کہ بندے ناچیز کو کچھ بولنے کے لیے وقت دیا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت